ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسمillahirrahmanirrahیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ نمائش چورنگی تا بولٹن مارکیٹ، عظیم الشان طلبہ میلاد ریلی، علماء، طلبہ اور عاشقان رسول کی بھرپور شرکت۔ کراچی رپورٹ، حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ کراچی میں برکاتی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نمائش چورنگی سے نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ تک عظیم الشان طلبہ ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی بھر کے مدارس، بالخصوص مدارس البرکات کے طلبہ، علماء کرام، مفتیان اعظام اور عوام اہل سنت نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت حضرت علامہ مفتی محمد وسیم ضیائی، محسن اہل سنت ڈاکٹر حاجی محمد رفیق پردیسی، علامہ مفتی یاسر برکاتی، مولانا قاری اقبال قادری، علامہ پروفیسر محمد جمیل نقشبندی، علامہ عبداللہ کامل چشتی، مولانا حافظ محمد آصف چشتی، علامہ شفاء اللہ نورانی اور مفتی نثار قادری سمیت دیگر جید علماء کرام نے فرمائی۔ پاکستان کے معروف موٹیویٹر، ٹرینر اور اسپیکر جناب قاسم علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کراچی بھر سے مختلف مدارس کے طلباء اور عوام نے ریلی میں بھرپور شرکت کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ خصوصاً دارالعلوم نور محمدیہ جمعہ حمایتی گوٹ سے ایک بڑا قافلہ علامہ پروفیسر محمد جمیل نقشبندی کی قیادت میں ریلی میں شریک ہوا۔ ریلی کے شرکاء نے درود و سلام و نعت رسول مقبول کے ذریعے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ علماء کرام کے خطابات، عظیم الشان طلبہ میلاد ریلی سے کراچی بھر کے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے، سیرت طیبہ کو اپنانے اور نوجوان نسل کو دینی و اخلاقی تعلیمات سے روشناس کرانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ناظم تعلیمات علامہ مفتی محمد وسیم ضیائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مابعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے صدقے انسانیت کو علم و ہدایت کے نور سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ دینی تعلیم کے ساتھ جدید علوم بھی ضروری ہیں۔ قاسم علی شاہ، مہمان خصوصی قاسم علی شاہ نے برکاتی فاؤنڈیشن کے انتظامیہ کو عظیم الشان طلبہ میلاد ریلی کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس کے طلبہ پاکستان کا روشن مستقبل اور ملک کے معمار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ کو جدید علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھرپور روشناس کرایا جائے تاکہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے شعبے میں ماہر بننا چاہتا ہے تو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات کا ذکر۔ علامہ پروفیسر محمد جمیل نقشبندی نے شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جس کے سبب پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے خیر و برکت سے وابستہ ہے۔ انہوں نے شرکاء کو سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبوی کے مطابق ڈھالنے کی تلقین کی۔ علامہ عبداللہ کامل چشتی نے اپنے خطاب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حضور اکرم کی تشریف آوری کی عظمت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمت اور احسان ہے۔ روزنامہ حمایتی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ روزنامہ حمایتی نیوز کے سینئر صحافی حاکم علی دل سے گفتگو کرتے ہوئے قاسم علی شاہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو درگزر محبت، اخلاق، کلمہ حق کی تعلیم دی اور یہ امت مسلمہ کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اس موقع پہ علامہ پروفیسر محمد جمیل نقشبندی، علامہ عبداللہ کامل چشتی، علامہ محمد فرید قادری، نائب صدر اور دیگر علماء کرام نے بھی روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، نوجوان نسل کی دینی تربیت اور معاشرے میں محبت، اخوت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ریلی اپنے مقررہ راستے سے ہوتی ہوئی نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اختتام پر محسن اہل سنت ڈاکٹر محمد رفیق پردیسی نے تمام علماء، طلباء، مہمانان گرامی اور شرکائے ریلی کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں ملک و ملت کی سلامتی، پاکستان کی ترقی، استحکام، امت مسلمہ کے اتحاد اور پوری انسانیت کے امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بتاتے چلیں میں بھی قائد اعظم مزار کے اوپر موجود ہوں اور منتقل فل جو علاقے سے کراچی کے بینس کالونی ہو گئی، اپنا گلشن دید ہو گیا، قائد آباد ہو گئے، آگرہ تاج ہو گئے، یہاں نیو کراچی سے تمام پوری کراچی کے علاقوں سے یہاں ریلیاں اکٹھی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہاں سے اکٹھی ہوگی۔ 9-12 ربیع الاول بنا رہے ہیں
تو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان سے بھی رائے سر کیا نام ہے؟ علامہ محمد فرید قادری، نائب صدر جمعیت علماء پاکستان کراچی۔ مسلمان بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے جو آج کے دن سے ہم مسلمان بھائی یہ پیغام دیں گے آج کے دن عظمت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ اپناؤ اور سکون اور امن سے رہو۔ دنیا کے اندر اگر امن چاہتی ہو تو کیا کہنا ہے؟ یا دیکھیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سب خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں والے نبی آئے، رحمت للعالمین نبی آئے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارا سب کچھ حضور کی ذات پر قربان ہے۔ ہمارے چینل کے توجہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ اور یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل کیا جائے اور حضور کی آمد کی خوشیاں منایا جائے، کسی کو نہ دیکھا جائے اپنی منایا جا رہا ہے یہ 12 ربیع الاول، تو اس کے بارے میں کیا اپنا موقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم جس نبی مکرم اور امام الانبیاء محبوب خدا کا یوم ولادت منا رہے ہیں، وہ نہ صرف اس امت کے لیے رحمت ہے بلکہ ان کے بارے میں خود خالق کائنات رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے اور جو ملاپ بنایا جا رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ پیغام تو یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں چاہے وہ 8 کو منائیں 10 کو 12 کو، یہ صرف اور صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور سے محبت کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جلوس مناتے ہیں یا حضور کے نام پر ریلی نکالتے ہیں، لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بچوں کو اشیاء وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو میرا یہی ہے کہ پیغام ہے، میسیج ہے کہ جس طرح ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار کرنے کے لیے روڈوں پر نکل اور نہ ہی اس کو کسی نے جانا ہے، وہ یکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو بندوں کو رب تک پہنچاتی ہے، رب کا محبوب بناتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچاتی ہے اور اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کے انعام کا مستحق بناتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ دستور رہا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے تو تمام عاشقان غلامان رسول کو جشن عید، ہماری خوشی کا دن ہے اور یہ تمام بچے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید ہیں۔ یہ تمام بچے ہماری عیدوں سے بڑھ کر سب سے بڑی عید ہے۔ آمنہ کے لال سے ہر طرف بہار ہے، بار سے آدم کرے ثنا، ایک نبی کا رب نے بنایا جسے مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ، دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے، میرے سرکار کے میلاد کا یہ جشن ہے، طلع البدر علینا اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، تو اس لیے کلندر لاہوری نے کہا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ الحمدللہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ربیع اول کا دن ہے، سرکار کی آمد ہے، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے اپنے محبوب کی عزت بڑھائی، بلندیاں بڑھائی، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام سارے لوگ اللہ کے محبوب کا جشن منائیں، اس میں سارے شرکت فرمائیں، کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔
सीधे करो सीधे। और जी बिल्कुल छोटे छोटे मतलब बच्चों के हाथों में बैनर हैं, फूल हैं, और मैंने आपको दिखाया तो आज 12 रबी अव्वल जो बनाया जा रहा है मिलाद नबी पाक का, आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में हम बरका हर साल की तरह इस साल भी खुशी रैली निकाली गई है और प्यारे आका दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम खुशियाँ मना रहे हैं। तमाम कराची के मदारसे सुन्नत की खुशियाँ कर रहे हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ात हुई तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या हो लोग कलम तेरे हैं। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे और भी दीगर मदारिस जो है कंबाइंड सैलानी है, दीगर फाउंडेशन है, दीगर पीछे शामिल है। और अलहम्दुलिल्लाह ये दुनिया जानती है, मुल्क जानती है कि हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम से मनाते हैं। इसलिए ईद मिलादुन्नबी का दिन है, हुजूर के विलादत का दिन है। और कुरान पाक की आयत भी है, रब ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हे महबूब हमने तुम्हें ना भेजा तमाम जहानों के लिए रहमत बना के। जब रब ने जिसको रहमत बना के भेजा हो उसका दिन हम क्यों ना मनाएं? हम इसीलिए अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन खूब जोशो खरोश से मनाएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।